انکار نہیں ہو سکتا. آپ کہیں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، نہیں، ایسا نہیں کہنا. اختلاف حقیقت ہے. اور ایک جملہ سنو، اس کو ذرا سمجھنا. پھر اختلاف حسن ہے. اب آپ غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف ہے تھا کیا، ہم نے کیا کیا. اختلاف حسن ہے. اختلاف میرے رب کی سنت ہے. جملہ سنیں، اختلاف حسن ہے، اختلاف میرے رب کی سنت ہے. کیسے؟ میں حقیقی اختلاف کی بات کر رہا ہوں، موجودہ اختلافات پھر خود سمجھ آ جائیں گے. میرے رب نے سفید بنایا تو سیاہ بھی بنایا. میرے رب نے رات بنائی تو دن بھی بنایا. میرے رب نے چھوٹا قد بنایا تو بڑا بھی بنایا. میرے رب نے کبھی آسمان کو نیلا کر دیا، کبھی سفید کر دیا، کبھی بادلوں سے کالا کر دیا. درختوں کو دیکھو تو کبھی تو پتے جو ہیں وہ پلاہٹ کا شکار ہیں، کبھی جو ہے سبز ہیں، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی نکل آتے ہیں. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی الگ ہے، نوح علیہ السلام کی الگ ہے، ہماری الگ ہے. طریقہ عبادت الگ ہے. بنیادی عقائد ایک ہی ہیں اللہ نبی کے بارے میں جو ہوتے ہیں. طریقہ عبادت الگ ہے، شریعت کے احکام الگ ہیں، حکم بدل رہے ہیں. یہ سارے بدلاؤ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. یہ اختلاف کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے ہٹ کے دوسری چیز کو لانا. یہ رب کر رہا ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے جناب تشریف فرما نہیں ہے، اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ورنہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ جناب کے ہوتے ہوئے جو ہے نا اتنی کھل کے بات. بہرحال چلے، یہ بھی جناب سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا چلے بات کھل کے ہو جائے. اچھا توجہ رکھیے گا، یہ اختلاف اب اگر صرف رات ہی رہے، زندگی بھر رات ہی رہے، آپ اکتا جائیں گے. آپ کی زندگی سے حسن ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس لیے ختم ہو جائے گا، ابھی رات ہے نا، دن کا انتظار ہے. دن کو تھک جاتے ہیں، رات کا انتظار ہے. کبھی تو وصل میں وقت گزر جاتا ہے، کبھی ہجر میں گزر جاتا ہے. صرف وصل ہی رہے پھر بھی مزہ نہیں ہے. صرف ہجر ہی رہے، ایک درخت پہ ایک طرح کے پتے سدا رہے، مزہ نہیں ہے. کبھی پیلے ہو جائیں، کبھی گر جائیں، کبھی نکل آئیں، مزہ ہے، حسن ہے. آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے، حسن نہیں ہے. کبھی سفید ہو جائے، کبھی بادلوں سے سیاہ ہو جائے، کبھی برسنے لگے، کبھی دھوپ نکلے، کبھی چھاؤں ہو، حسن ہے. سارے کے سارے ہی سفید ہو جائیں، حسن نہیں ہے. کوئی سیاہ ہو، کوئی سفید ہو، حسن ہے. اب جملہ سنیں، اختلاف حسن ہے. اختلاف کیا ہے؟ حسن ہے. اب ذرا توجہ رکھیے گا، یہ میں نے بنیاد بتائی ہے حقیقت کے. اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، بالکل ایک ہی امت، سب از آدم تا قیامت سب ایک ہی امت ہوتے. لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اختلاف کرتے رہیں گے، یہ اختلاف کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب اختلاف ہے کیا؟ بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے اس بات کو. اختلاف ہوتا کیا ہے؟ تاکہ آج کی جو موجودہ ایک تفرقے کی شکل نظر آ رہی ہے، سنیت بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ سمجھیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ کچھ اور چل رہا ہے. اختلاف تو بڑی پیاری چیز ہے، اختلاف تو حسن ہے. اختلاف سے تو راہیں کھلتی ہیں، اختلاف سے تو بند دروازے کھلتے ہیں. اختلاف تو رحمت ہے، رحمت ہے. اب توجہ کیجئے گا، اختلاف کیا ہے؟ فرمایا جو اس کی تعریف کی گئی، فرمایا منازعۃ تجری بین المتعارضین لتحقیق الحق و ابطال الباطل. فرمایا اختلاف یہ ہوتا ہے
کہ دو بندوں میں گفتگو یا کوئی معاملہ ایسا ہو کہ حق ثابت کرنا ہو یا کسی چیز کو باطل ثابت کرنا ہو، تو دو بندوں کے درمیان جو معاملہ چلتا ہے اسے اختلاف کہتے ہیں۔ یہ کتابی تعریف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری اپنے لیول کی تعریف، اپنے ذہن کی تعریف۔ تعریف یہ ہے، جب دو بندوں کی منزل ایک ہو اور راستہ الگ ہو، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ میں ہر بات کو اپنے لیول پہ سمجھاتا ہوں، موضوع میرا بڑا مشکل ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں۔ دو بندے ہیں، منزل ایک ہے، راستہ مختلف ہے، یہ اختلاف۔ شافعی ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، چار مسلک ہیں، چار راستے ہیں، منزل ایک ہے۔ منزل کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہروردی ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، طریقت کے سلسلے ہیں، راستے ہیں، راستے الگ ہیں، منزل ایک ہے، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اختلاف کیا ہوتا ہے۔ یہ کم از کم 4 گھنٹے کا لیکچر ہے، اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بنیاد اختلاف میں ہوتی ہے حق کو تلاش کرنا، یہ اختلاف ہے جس میں حسن ہے، حق تلاش کرنا ہے۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، میرا اپنا راستہ ہے، میں کچھ اور کتابوں کو پڑھ کے ثابت کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، اور یہ کسی اور کتاب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ثابت ہم نے ایک ہی کرنی ہے بات، لیکن ہماری لائبریری الگ ہے، ہمارا ماخذ، مصادر، ہمارا ذرائع علم الگ ہے۔ ثابت ہم نے ایک ہی چیز کرنی ہے، حق تلاش کرنا ہے، یہ اختلاف ہے۔ اب ذرا آگے توجہ کیجئے گا میری بات کی طرف۔ جب میں یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں نا، یوں سمجھ لیں یہ جان ہے اس موضوع کی۔ حق کو ثابت کرنا یہ اختلاف ہے، حق کو ثابت کرنے کا بہانہ کر کے خود کو ثابت کرنا یہ فتنہ ہے۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ قبلہ کروا رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ مجھے علی پور میں داخل ہونے کے بعد آرڈر ہوا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، تو میرے دوست گواہ ہیں، میں نے کہا جنہوں نے کہا ہے وہی کروائیں گے۔ جناب نہیں بیٹھے تو میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا شکر ہے، چلے کچھ سب کھل کے بات ہو رہی ہے۔ اچھا توجہ کیجیے گا، اب ہو کیا رہا ہے؟ اختلاف جو حسن تھا وہ کیا تھا؟ حق ثابت کرنا ہے، ہم خود کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا دور۔ آج کون سا ایسا بندہ ہے جو ایمانداری سے حلفاً کہہ سکتا ہے کہ میں حق ثابت کر رہا ہوں، میں اختلاف کر کے حق ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ حلفاً قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے؟ سب کی کوشش کیا ہے؟ میری جماعت ثابت ہو جائے، میں ثابت ہو جاؤں، میرا فرقہ ثابت ہو جائے، میرا مسلک ثابت ہو جائے، میرا مذہب ثابت ہو جائے، میرا مشرب طریقت کا ثابت ہو جائے، میں چشتی ہوں تو چشتیت ثابت ہو جائے، نقشبندی ہوں تو نقشبندیت ثابت ہو جائے۔ بس صرف اور صرف اپنے خود کو اور خود کی جماعت کو ثابت کرنا، آج اس کا نام اختلاف رکھا گیا۔ یہ اختلاف نہیں ہے، اس کو شقاق بولتے ہیں، اس کو جدل بولتے ہیں، اس کو تنازع بولتے ہیں، منازع بولتے ہیں، اس کو جھگڑا بولتے ہیں۔ یہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف تو حسن ہے، یہ جدل ہے، یہ جنگ ہے اور لڑائی ہے۔ اس دنیا کی بھیڑ میں یہ لڑائی ہے جس میں دوسرے کو دھکا لگاؤ اور خود آگے نکل جاؤ، بھیڑ ہے یہ۔ ایک دوسرے کو گرا کے آگے نکلنے کی کوشش ہے، کسی کا دین کو اور حق کو ثابت کرنے کی کوئی ارادہ اور نیت نہیں ہے۔ اس لیے آج کا اختلاف باعث فتنہ بن چکا ہے،
آج کا اختلاف رحمت نہیں ہے. میرے آقا نے کہا تھا اختلاف رحمت ہے، لیکن آج کا اختلاف فتنہ اس لیے ہے کہ اختلاف حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا تھا، آج اختلاف خود کو ثابت کرنے کے لیے ہے. اچھا آپ کہیں گے پہچان کیسے کریں ہم کہ یہ بندہ خود کو ثابت کر رہا ہے یا حق کو کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے پہچان کیسے کریں ہم؟ کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا سارے کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، سارے کہتے ہیں جنت ہمارے پاس ہے. پہچان کیسے ہو؟ تو میں پہچان بھی بتا دیتا ہوں اپنے سادے لفظوں میں، اپنے لیول پہ آ کے آپ کو تعریف بھی اس کی اور مثال سمجھا دیتا ہوں. پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی کہ اگر اختلاف ہوا اور اس اختلاف کے بعد جب حق واضح ہو گیا تو باقی سب نے سر جھکا لیا. پھر غور کریں میں نے کیا کہا. اختلاف ہوا، حق ثابت ہو گیا، تو جس نے دوسری سائیڈ کا جو بندہ تھا اس نے سر جھکا لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اختلاف وہ تھا جو حق ثابت کرنے کے لیے تھا. آج اختلاف کیا ہے؟ آج جو بھی کوئی شخص اپنے منہ سے کوئی لفظ نکال دیتا ہے نا، وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو میں نے کہا وہ ٹھیک کہا، جو میں نے کہا وہ ٹھیک کہا، میری بات حرف آخر ہے، میں جو کہتا ہوں بس آخر ہے، کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ حق ثابت کرنے میں نہیں لگا ہے، وہ خود کو ثابت کرنے میں لگا ہے. یہ حقیقت کے اور عقل کے قریب باتیں ہیں میرے بھائی، آپ توجہ رکھیں ذرا. چلیں جی، اب کیا ہے؟ سر جھک گیا دوسرے بندے کا، یہ حق ہے، یہ اختلاف رحمت ہے. کمال ہو جائے آج ایسا ہو جتنے اختلاف اور فتنے چل رہے ہیں، بات جو سامنے آ جائے باقی سارے کہیں جی ٹھیک ہے، جی یہ بندے نے جو بات کی تھی ٹھیک ہے، ہم نے جو کی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے. کمال ہو جائے، یہ سارے کا سارا فتنہ ختم ہو جائے. لیکن یہ ہو کیسے؟ کیونکہ ہم تو خود کو ثابت کرنے میں لگے ہیں. آئیں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی مثال سمجھاتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ خلافت ہے، مسند خلافت میں بیٹھے ہیں، اور عمر فاروق جیسا مسلمانوں میں خلیفہ، انگریزوں نے کتابیں تعریف میں لکھ دی ہیں. دور حکومت پر انگریز جو ہے ریسرچ کرتا اور پی ایچ ڈی تک کرتا ہے، یونیورسٹیز میں بطور سلیبس پڑھایا جاتا ہے. حضرت عمر کا دور جو خلافت تھا، مسند خلافت پہ حضرت عمر بیٹھے ہیں. مسئلہ آ گیا. مسئلہ کیا آیا؟ ایک پاگل عورت کو سنسار کرنے کا، زنا کا معاملہ تھا. آپ نے کہا اس کو سنسار کر دیا جائے. مسند خلافت پہ عمر بیٹھے ہیں، فیصلہ سنا دیا. امیر المومنین بادشاہ وقت نے فیصلہ سنایا، اس کو سنسار کر دیا جائے. جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنایا، پاس مولا علی بیٹھے تھے. مولا علی کہنے لگے عمر آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے مسئلہ ٹھیک نہیں بتایا. آپ نے کہا اچھا علی پھر بتاؤ کیا ہونا چاہیے. آپ نے کہا ہماری شریعت یہ کہتی ہے، رب اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جو مجنون ہے نا اس سے قلم اٹھا دیا گیا ہے. جن کی عقل کام نہیں کرتی ہے نا ان پہ حد جاری نہیں ہوتی ہے. مجمع میں امیر المومنین مسند خلافت پہ بیٹھے حضرت عمر کو مولا علی کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں یہ ہے. اختلاف کیا ہوتا ہے، حسن کیا ہوتا ہے، رحمت کیا ہوتی ہے. حضرت عمر سے بڑا مقام آج کس کا ہو سکتا ہے؟ آج جو اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ عمر کے برابر ہے. ہائے قربان جائیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، آپ نے فرمایا علی تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کا جملہ ہے آج بھی حدیث گواہ ہے، آپ نے بلند آواز میں فرمایا لولا علی لہلک عمر. لوگوں سنو، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہی ہو جاتا. یہ ہے حسن، یہ اختلاف ہے کہ اگر حق ثابت ہو جائے سر جھک جائے. آج کون سر جھکانے کو تیار ہے؟ آج جتنے اختلافات چل رہے ہیں کون سر جھکانے کو تیار ہے؟ سر جھک جائے. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بات ہو گئی نا
تو جب اس مسئلے کا سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، مسئلہ بتا دیا، وہ بندے چلے گئے، تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا لیے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها ابو الحسن یعنی علی بن ابی طالب، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میں اس وقت سے، اس مشکل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ کے یہ الفاظ تھے، آپ نے کہا اے اللہ میں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا جس دنیا میں علی نہ ہو۔ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف کا حسن ہے۔ مسلک شافعی اور مسلک حنفی کتنے اختلافات ہیں؟ 90% مسائل میں اختلاف ہے شافعی اور حنفی کا، لیکن قربان جائیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا نا، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہوتا، اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام اعظم کے مزار پہ چلا جاتا، وہاں 2 رکعت ادا کرتا اور قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا، میری ضرورت اسی وقت پوری ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اختلاف کتنا ہے لیکن حسن کتنا ہے، اختلاف کتنا ہے لیکن آپس میں پیار محبت اور ادب کتنا ہے۔ آج ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کفر سے نیچے تو فتویٰ نہیں لگتا ہے، گمراہی تو عام ہے، بے دین، واجب القتل، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور پھر امام شافعی وہاں قبر امام اعظم پر جو نماز پڑھا کرتے نا 2 رکعتیں، اس میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی کا مسلک تھا رفع یدین کرنا ہے، شافعی کرتے، لیکن جو نماز آپ امام اعظم کی قبر کے پاس پڑھتے رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کا تو مسلک ہے پھر یہاں کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا صاحب مزار کے ادب کا تقاضا ہے اس لیے میں نہیں کرتا۔ یہ حسن ہے، یہ حسن ہے۔ اختلاف ہے پر کتنا حسین ہے، اختلاف ہے پر کتنے راہیں کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہے نا طویل باتیں ہیں بہت، اگر مجھے 5 منٹ مل جائیں تو میں بچنے کے طریقے بھی بتا دوں، وہ زیادہ اہم ہے، بچنا کیسے ہے۔ چند پوائنٹ